بہت دیر لگی لیکن یہ جان گیا ضرورت ہوتی ہے سب کو ضرورت کی حد تک۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے۔ جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جب نصیب لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ ہر اس دوست پہ بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ جو ذرا سی بات پہ دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ اگر تم اپنے علم پہ مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہ کافی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو شخص انجام سوچ کر کام کرے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ باپ کے بعد بڑا بھائی گھر میں باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کے برے کہہ دینے سے ہم برے نہیں ہو جاتے۔ ہر بندہ اپنی زبان سے ہر شخص اپنی طرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ لوگوں سے اس طرح گل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پہ روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھے لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنے قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔